صلوات محمد وعلى محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کل جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ آج کی مجلس اور آج کا یہ ہمارا یہاں جمع ہونا یقیناً کار ثواب ہے اور آل محبت کی نگاہ میں ہے. تو آج انشاءاللہ میں ایک مرثیہ آپ کے حوالے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اور چونکہ ذاکری کا اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ذاکری کا آغاز جو ہوا ہے تو وہ منظوم اور مصروں کی شکل میں ہوا ہے. یعنی جب سے واقعات کربلا پڑھے جانے لگے تو وہ مصروں ہی کی شکل چاہے نظم کی شکل میں ہو, چاہے مسدس کی شکل میں ہو, چاہے رباعیات کی شکل میں ہو. اور یقیناً یہ سلسلہ شروع ہوا ہے بعد وفات رسول, اور جو شہزادی نے اپنے بابا کی قبر پر بیان کیے ہیں تو وہ بھی مصروں ہی کی صورت میں تھے, وہ بھی مرثیے کی صورت میں تھے. تو اگر اسلامی حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے پہلا مرثیہ شہزادی کونین نے ارشاد فرمایا اور اپنے بابا اور امت کے رسول اور حضرت ختم مرتبت کے حوالے سے بیوی نے مرثیہ ارشاد فرمایا. تو وہاں سے مرثیے کا آغاز ہے. اور اس کے بعد پھر ہم ایک نوحہ بھی دیکھتے ہیں اور ایک مرثیے کی شکل میں نوحہ دیکھتے ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کا جب جنازہ اٹھ رہا تھا تو حضرت علی کے صحابی تھے ساسا بن سوہان, تو انہوں نے مولا کائنات پر نوحہ کہا. اور عربی میں اچھی بات ہے کہ جو صاحب نہج البلاغہ کو سنا ہوا ہو, جس نے دیوان علی پڑھا ہوا ہو, جس نے اللہ کی شان میں علی کے مصرے سنے ہوئے ہوں, جو فصاحت و بلاغت کو علی کی شکل میں سنا ہوا ہو, تو اس نے جو مصرے کہے ہوں گے تو وہ بڑے بلند و بالا ہوں گے. تو جناب ساسا بن سوہان نے مرثیہ کہا اور نوحہ کہا. اور امیر المومنین کے بعد اگر کسی نے نثر میں بھی پہلی مجلس پڑھی ہے تو وہ ساسا بن سوہان ہی تھے کہ امیر المومنین کے فضائل بیان کیے اور پھر ان کی مصیبت میں مصرے پڑھے. تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو نظم کی صورت میں آگے بڑھتا رہا. اور عرب کے مرثیے مشہور ہیں, بہت طویل مرثیے بھی کہے گئے, مختصر مرثیے بھی کہے گئے, اور وہ تقریباً جتنے قدیم مرثیے ہیں تو وہ میرے پاس کتابوں کی شکل میں عرب کے ادب کے حوالے سے وہ بھی موجود ہیں. تو اور پھر یہ سلسلہ جب کربلا تک پہنچا ہے اور کربلا کے بعد جو مرثیے کہے گئے ہیں تو سب سے پہلے شہزادیوں نے, اہل حرم نے جو امام حسین علیہ السلام کے لیے بیان کہے ہیں تو وہ بھی منظوم ہی تھے, وہ بھی نظم کی شکل میں تھے. اور پھر جو مجالس آل محمد کے گھروں میں برپا ہوئی ہیں تو اس میں بھی شعراء بلائے جاتے تھے, شعراء آتے تھے. اور ایسی بات ہے کہ جو سب سے پہلے مصائب کا بیان ہے تو وہ شہزادی ثانیہ زہرا نے کیا ہے, اور مدینے میں آ کر امام زہر العابدین علیہ السلام نے مصائب بیان کیے ہیں کہ کیا ہوا ہے کربلا میں. تو چشمدید گواہوں نے جو بیان کیا ہے تو اس میں زیادہ تر جو ہے منظوم مصرے ہوتے تھے, مرثیے کی شکل میں ہوتے تھے, مصروں کی شکل میں ہوتے تھے. اور پھر اس کے بعد شعراء جب آ جاتے تھے تو مرثیہ کہہ کے لاتے تھے, اور خود امام ان سے ارشاد فرماتے تھے کہ ممبر پہ بیٹھ کر مرثیہ پڑھو. اور پھر خود یعنی بعض مرثیوں میں جیسے کہ فرزدق کا پورا ایک قصیدہ مشہور ہے, اور پھر ہمیری نے جو ایک پورا مرثیہ کہہ کے لائے تو اس میں امام رضا علیہ السلام نے مزید مصروں کا اضافہ کیا. یعنی ہمیری کے مرثیے میں مزید امام نے کہا کہ اس میں یہ 2 مصرے, ایک شعر ایک بند, یہ بھی داخل کر لو. تو یہ پورا ایک سلسلہ ہے کہ جو ذاکری کا چلتا رہا. اور پھر یہ جب یہی ادب ہندوستان میں داخل ہوا ہے اور اردو زبان میں داخل ہوا ہے تو اردو زبان میں بھی جو ذاکری شروع ہوئی ہے وہ بھی مرثیوں ہی کی صورت میں شروع ہوئی ہے, جہاں سے اردو زبان کا ارتقاء ہوا ہے, جہاں سے اردو زبان ترقی کی منزلوں پر آگے بڑھی. تو جہاں سے اردو زبان کا ارتقاء ہوا ہے تو آپ دکن کی طرف جب دیکھتے ہیں, حیدرآباد دکن میں, تو وہاں پر ولی دکنی آپ کو نظر آتے ہیں, قلی قطب شاہ نظر آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد لکھنؤ میں آپ دیکھتے جائیں, لکھنؤ سے پہلے فیض آباد میں
کہ جہاں پر ادب اہل بیت کا آغاز بھی ہوا ہے اور اس کو ترقی بھی دی گئی ہے، کہ جس میں آپ کو میر تقی میر بھی نظر آتے ہیں۔ میر تقی میر نے بھی اپنی غزلوں میں کربلا کو استعارہ بنایا ہے، غالب نے بھی کربلا کو استعارہ بنایا ہے، اور غالب نے تو بڑے مارکت العرا مصرے لکھے ہیں، اور آپ نے غالب کے سلام بھی سنے ہوں گے کہ جس میں غالب، اچھا پھر غالب کی غزلوں میں، غالب نے غزلوں میں بھی کربلا کو جگہ دی ہے، کربلا کا ذکر کیا ہے، اور غالب نے اپنے مقطعوں میں بھی امیر المومنین کی شان بیان کی ہے، امیر المومنین کے فضائل بیان کی ہیں۔ یعنی غالب نے یہ فکر نہیں کی، یہ پرواہ نہیں کی کہ کوئی میری غزل کو مسترد کر دے یا نہ کر دے، اس لیے کہ غالب کو معلوم تھا کہ میں اس وقت تک غالب رہوں گا جب تک غالب علی کل غالب کا تذکرہ کرتا رہوں گا۔ تو امیر المومنین کے تذکرے کو غالب نے اپنی غزلوں میں یعنی نشر بھی کیا اور اظہار بھی کیا، اور آج تک غالب غالب ہی ہیں۔ یعنی اردو ادب اس وقت تک کامل نہیں ہوتا کہ جب تک میر تقی میر کا تذکرہ نہ ہو جائے، مرزا غالب کا تذکرہ نہ ہو جائے غزل کے حوالے سے۔ اور پھر استاد ذوق ہیں، پھر مومن خان مومن ہیں، حالانکہ مومن خان مومن جو ہیں وہ ایک ایسے طبقے سے، ایک ایسے فرقے سے، ایک ایسے فقہ سے تعلق رکھتے تھے کہ جسے بعد میں اہل حدیث اور دیوبندی کا نام دیا گیا، لیکن مومن خان مومن نے بھی بڑے مصرے اہل بیت کی شان میں بیان کیے ہیں۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو ذہین شاعر ہوتا ہے اس کے ذہانت کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ اس بات کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے کہ جب تک، دیکھیے ایک میں مثال دوں آپ کو کہ جب آپ کوئی باہر سے ایک چیز خرید کے لاتے ہیں، کوئی بھی آپ اچار چٹنی خرید کے لے آئے یا کوئی بھی آپ کھانے کی چیز خرید کے لے آئے جو ڈبہ پیک ہوتی ہے، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ اتنا پرسنٹ، یہ اتنا پرسنٹ، یہ اتنا پرسنٹ، یہ اتنا پرسنٹ، اور آخر میں ایک چیز لکھی ہوتی ہے پریزرویٹو، کہ اس میں پریزرویٹو بھی شامل ہے کہ یہ اس کو پریزرو رکھے گا، ایک حد تک پریزرو رکھے گا۔ تو ہماری چیز جو ہے وہ اس وقت تک پریزرو رہتی ہے کہ جتنا اس میں ریشیو ایوریج پریزرویٹو کا ڈالا گیا ہو۔ تو ہر شاعر یہ جانتا ہے کہ میرا کلام اس وقت تک پریزرو رہے گا جب تک کائنات کو پریزرو کرنے والوں کا تذکرہ میں اپنے کلام میں داخل کرتا ہوں۔ ذکر علی جو ہے وہ پریزرو کر لیتا ہے، تو کسی چیز کو فنا نہیں ہونے دیتا۔ آج بھی جن شعراء کے کلام محفوظ ہیں وہ اس لیے محفوظ ہیں کہ انہوں نے کربلا کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے علی کی فضیلت بیان کی ہے، انہوں نے علی کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور مثلا مجھے 4 مصرے یاد آ گئے، اور پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے کہ مومن خان مومن، میں نے کہا کہ اہل حدیث اور دیوبند سے تعلق تھا ان کا، لیکن آپ دیکھیں کہ چونکہ پڑھے لکھے افراد تھے، اور جہاں تعلیم آ جائے گی، جہاں پر علم آ جائے گا، جہاں پر ریسرچ آ جائے گی، تو دیکھیے علم کی منزل ایک ہے اور علم کی آخری منزل کا نام ہے علی، یعنی اس سے تو کسی کو انکار نہیں۔ اب اگر کوئی علم کے راستے پر چلتا ہے تو اسے لا محالہ پہنچنا علی ہی کی طرف پڑے گا۔ اب اگر کوئی اس راستے پر آ ہی نہیں رہا، کوئی دائیں جا رہا ہے، کوئی بائیں جا رہا ہے، کوئی کسی کو غوث اعظم مان رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ مان رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ مان رہا ہے، تو جب آپ دائیں بائیں چلے جائیں گے تو آپ علی تک آ نہیں پائیں گے۔ تو اب یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ دیوبندی فرقے ہیں، اہل حدیث والے ہیں، یہ بڑے پڑھے لکھے افراد ہوتے ہیں، انہوں نے ریسرچ بھی کی ہوتی ہے، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، تو جہاں کوئی پڑھی لکھی منزل کی طرف قدم رکھے گا وہ الٹیمیٹ پہنچے گا علی کی طرف، وہ آئے گا علی کی طرف، جو ریسرچ کرے گا وہ علی کی طرف آئے گا۔ تو مجھے بہت پہلے میں نے علامہ ضمیر اختر صاحب سے یہ 4 مصرے سنے تھے، اگر مجھے یاد آ گئے تو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ مومن خان مومن نے کہا کہ مردک نے، کیا ہے وہ عارف صاحب، مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی، مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی، گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہی۔ مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی، مردک ایک گالی ہے اور اس کو تہذیب کا لبادہ جب پہنا دیا جائے تو وہ مردک ہو جاتا ہے، تہذیب کا لبادہ پہنا دیا جائے تو مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی، گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہی، مصداق ہوا مانیے تبت کا یزید، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، یہ ہے نا آیت قرآنی۔ مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی، گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہی، مصداق ہوا مانیے تبت کا یزید، فرزند ید اللہ سے بیعت چاہی۔
کسی نے یقیناً اہل بیت کی طرف رخ کیا. جب شاعری کی بات آ رہی ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا کلام بام عروج پر پہنچ جائے. تو ہر اس شاعر کا کلام بام عروج پر پہنچا اور ہر وہ شاعر اپنے نام کے ساتھ ادب میں محفوظ رہا کہ جس نے اسم اللہ، اسم اعظم یعنی علی کے نام کا سہارا لیا. اور آج تک یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ آج بھی اگر آپ اس تازہ دور میں انہی شعراء کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت اور جنہوں نے مدح علی کو سہارا بنایا اپنی شاعری میں، جنہوں نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے، وہ بھی ذہین شعراء ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو برتا ہے. اب ایک سلسلہ چلا ولی دکنی سے، اور پھر اس کے بعد جب آپ فیض آباد میں آ جاتے ہیں تو اردو مرثیے کا ارتقاء شروع ہوتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مجلسوں میں جمع ہوتے تھے. مائک وائک سسٹم تو ہوتا نہیں تھا، ذاکر ممبر پہ بیٹھا ہوتا تھا اور دور تک اس کی آواز پہنچ رہی ہوتی تھی. اس لیے آپ نے دیکھا کہ جو قدیم ہندوستان میں جو عمارتیں ہوتی تھیں تو اس میں گنبد کئی بنائے جاتے تھے تاکہ یہ گنبدوں کے ذریعے سے آواز ایکو ہو جائے اور آخری آدمی تک پہنچ جائے. بعض اوقات یہ ہوتا کہ جب بہت قدیم مجمع، بہت کثیر مجمع ہوتا تھا تو ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہو جاتا تھا، وہ ادھر سے مصرع سنتا تھا ادھر دہراتا تھا اور اس طریقے سے بات آگے پہنچتی تھی. تو آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنے وسیلے اور اتنے سہارے بنے ہوئے ہیں کہ آخری آدمی تک آواز پہنچ جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد سینے بھی اتنے مضبوط ہوتے تھے اور سینے مضبوط کیے ہی اس لیے جاتے تھے تاکہ علی کا تذکرہ جو ہے وہ بغیر مشقت پہنچ جائے، بغیر اذیت پہنچ جائے اور لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اور وہاں تک آواز پہنچ جائے. تو اس کے بعد پھر یہ ارتقاء کا سلسلہ شروع ہوا اور خاندان انیس ہمارے سامنے آیا اور دبیر کا پورا خاندان اور دبیر کا پورا ایک طبقہ سامنے آیا جس نے اردو ادب کو ارتقاء بخشا. اور آج بھی یہ بات میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر کربلائی ادب نہ ہو تو اردو سے ادب ہی اڑ جائے گا. یعنی ہم نے ممبروں سے منقبتیں، قصیدے، نظم، رباعیات، مخمسات، مسدسات، مرثیے، یہ سب ہمارے مسلسل اس کا اجرا ہو رہا ہے اور یہ یقیناً دوسرے طبقات تک ان کو ایک سہارے کی صورت میں پہنچتا ہے. اب وہ اہل بیت کا ذکر کریں نہ کریں، اقبال کو بھی ایک عرصے بعد یہ بات معلوم ہو گئی کہ میں ادھر ادھر کے تذکروں سے مشہور نہیں ہوں گا اور اقبال نے بھی پھر اہل بیت کا سہارا لیا اور اہل بیت سے سہارا طلب کیا. تو آج بھی اقبال کا اقبال بلند ہے. میر انیس، میر عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میر انیس یعنی اس سہل ممتنع کا نام ہے کہ میر انیس کے سامنے ہر طبقہ عمر کا فرد بیٹھا ہوتا تھا. یعنی اس میں بچے بھی بیٹھے، اس میں نوخیز بھی بیٹھے، اس میں نوجوان بھی بیٹھے، اس میں جوان بھی بیٹھے، اس میں ادھیڑ عمر بھی بیٹھے، اس میں بزرگ بھی بیٹھے. تو بچے سے لے کے اور بزرگ تک ہر کسی کو میر انیس سمجھ میں آتے تھے، ہر کسی کو میر انیس سمجھ میں آتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ میر انیس کو سنتے ہیں تو ایک کیف ہے اور وہ جو سمجھنے والی کیفیت ہوتی ہے اور وہ جو شعور والی کیفیت ہوتی ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے اور میر انیس کا ایک مصرع سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح مرزا دبیر ہیں کہ ان دونوں نے یقیناً اردو ادب کے شجر کی آبیاری کی کہ آج تک ان کا نام پروردگار عالم نے اور ابا عبداللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے کہ جو ہم یہاں تک سلسلہ دے کے چلے آ رہے ہیں کہ جس میں قدماء شعراء بھی شامل ہیں، متقدمین بھی شامل ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مثلاً میں یہ لفظ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مثلاً جوش کا مقام بہت بلند ہے، جوش کی شاعری بہت بلند ہے. جوش ایک نئی فکر دے رہے تھے. یعنی انیس کے بعد اگر انیس و دبیر کے بعد اگر کسی نے نئی لفظیات دی ہیں، نیا ڈکشن دیا ہے تو اس کا نام ہے جوش ولی آباد. ایک نئے طرز کی شاعری جوش نے انٹروڈیوس کروائی. تو فیض کو یہاں بڑا شہرت مل گئی، فیض احمد فیض کو بڑی شہرت مل گئی اور دیگر شعراء کو بڑی شہرت مل گئی. تو وہ مقام جو جوش کا ہونا چاہیے تھا وہ اس مملکت نے دیا نہیں دیا، جس کی جوش کو بھی بڑی شکایت رہی. اور وہ صرف اس لیے کہ جب تعصب کی ہوا پھیلی تو جیسے جیسے لوگوں نے دیکھا کہ یہ شاعر جو ہے اہل بیت کی طرف ہے تو اس کو اگنور کرتے جاؤ. لیکن اہل بیت نے اتنے بڑے پلیٹ فارم کا انتظام کیا ہوا ہے کہ وہ کوئی شاعر اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی عام انسان اگنور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اسے بتائے کہ میں وہاں اگنور نہیں ہو رہا، میں دربار اہل بیت میں اگنور نہیں ہو رہا. وہ
اتنا ایک پورا طبقہ ہے، پورا ایک سلسلہ ہے شعراء کا کہ جو اس کاروان کو یہاں تک لے کے آ گئے کہ جن شعراء کو ہم نے بھی سنا کہ جس میں ڈاکٹر یاور عباس بھی تھے، آل رضا بھی تھے، اور اس کے بعد جن مرثیہ نگاروں کو ہم نے سنا اس میں شہادت دہلوی بھی تھے، اس میں پروفیسر سردار نقوی صاحب تھے، اور پھر سب سے بڑھ کر کلیم آل وقت شاہد نقوی صاحب کہ جن کا وہ نوحہ مشہور ہے کہ اب آئے ہو بابا، کہ میں نے اپنے مرثیوں میں ان سے اصلاح بھی لی اور وہ میرے مرثیوں کی اصلاح بھی کرتے تھے، اور آل رضا اور یہ شاہد نقوی صاحب انہوں نے مرثیوں کو ایک رنگ، الگ رنگ دیا تھا، یعنی مرثیوں میں مباحث شامل کیے، مرثیوں میں مکالمہ شامل کیا، مرثیوں میں انہوں نے مناظرہ شامل کیا، اور علمی اور عقلی بحثیں مرثیوں میں انہوں نے شامل کی۔ آپ پڑھا کریں ان شعراء کو بھی، شاہد نقوی صاحب کا کلام بھی چھپا ہوا ہے، سردار نقوی صاحب کا کلام بھی، آل رضا کا کلام بھی۔ آل رضا بڑے مشہور شاعر کہ جن کا آپ سلام آخر سنتے ہیں، سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، یہ آل رضا کا کلام، ان کا سنتے ہیں آپ کلام۔ اور بہت سے شعراء، یقیناً نام ان کا میرے ذہنوں میں نہیں آ رہا، ہم نے جن کو سنا، جنہوں نے بڑی خدمت کی اور بغیر کسی شاہ کے، بغیر کسی طلب سروری کے انہوں نے خدمت کی، اور یہ پیغام جو ہے اگلی نسل تک پہنچاتے چلے گئے۔ تو اس میں نسیم امروی صاحب کہ جو انیس عصر مشہور تھے، بہت عالم انسان تھے، مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے، شیروانی ٹوپی پہنتے تھے، مدرسے میں پڑھے ہونے کا اس معیار یہ نہیں ہے کہ آپ نے جسے امام میں دیکھ لیا تو آپ سمجھیں گے یہی پڑھا لکھا ہے۔ طالب جوہری صاحب بھی صاحب امامہ تھے، لیکن ممبر پر شیروانی ٹوپی پہن کے بیٹھتے تھے۔ علامہ عقیل ترابی صاحب بھی صاحب امامہ تھے، ممبر پر شیروانی ٹوپی پہن کے بیٹھا کرتے تھے۔ نسیم امروی صاحب بہت پڑھے لکھے انسان تھے اور عربی فارسی کے ماہر تھے، اور خیرپور میں جو سلطان المدارس تھا وہاں پڑھتے بھی تھے، پڑھایا بھی انہوں نے، اور مرثیے سے انہوں نے بہت ایک نیا رنگ پیدا کیا۔ اور شوستانی میں اکثر مرثیے انیس و دبیر کے بعد نسیم امروی کے بھی پڑھے جاتے ہیں، اتنے عظیم شاعر تھے کہ آپ کبھی کلام پڑھیں۔ اسی طرح قمر جلالوی ہیں، انہوں نے بھی بڑے بڑے موضوعات متعارف کرائے، جوش ملی آبادی نے موضوعات متعارف کرائے، اسی طریقے سے بہت سے شعراء، اور میں یقیناً آپ کے ذہنوں میں نام محفوظ ہوں گے۔ تو پھر ہم نے بھی ایک سمجھ لیجئے کہ دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ خدمت اہل بیت میں ذرا سا اپنا حصہ ڈالا جائے۔ تو علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے 1996 میں یہ جو بی بی کی شہادت کی مجالس ہوتی تھی، تو اس میں انہوں نے ایک سال یہ اعلان کیا کہ 9 تصنیف مرثیے شہزادی کی شان میں لکھے جائیں اور پڑھے جائیں، اور جو بھی شاعر مرثیہ لکھے گا اس کو 5000 روپے ہدیۃً نذرانے کے طور پر، تبرک کے طور پر یہ جو کچھ دیا جاتا ہے، یہ سنت آئمہ ہے، اور یعنی اس کو آپ از راہ تبرک سمجھیں، تبرک کے طور پر سمجھیں۔ یہ بے تکی ٹرمز نکلی ہوئی ہیں، تاجران خون حسین اور یہ سب کچھ، یہ سب بیکار ہے۔ کوئی تاجر خون حسین نہیں ہو سکتا، یہ تاجر خون حسینی نہیں ہے کہ کوئی خون حسین کی تجارت کر رہا ہے، تو اس میں پھر بات بہت آگے بھی بڑھ جاتی ہے، تو اس سے آپ متاثر نہ ہوا کریں۔ اور یقیناً آئمہ نے بھی لوگوں کو نذرانے پیش کیے ہیں، آئمہ نے بھی لوگوں کو ہدیے پیش کیے ہیں، تو یہ بے تکی باتیں ہوتی ہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ پیغام کیا جا رہا ہے۔ میں نے بھی اس میں 96 میں مرثیہ شہزادے کی شان میں عرض کیا تھا، اس کا عنوان تھا نسل اشرف، اور اس کے بعد اگلے سال میں نے مرثیہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی شان میں کیا، اور اب تک میرے کوئی 22 مرثیے ہو چکے ہیں۔ اور میں کلیم آل وقت حضرت شاہد نقوی صاحب اعلیٰ اللہ مقاموں کے گھر پر جو اب تک سلسلہ مرثیوں کی مجالس کا قائم ہے، اور ان کے پوتے جو ہیں انجم جمیل نقوی صاحب اس کو جاری اور ساری رکھیں، پروردگار ان کے قوت بازو میں اور اضافہ فرمائے، اور یہ مجلسیں اور یہ سب اسی طرح ہوتے ہیں۔ اور اب نوجوان نسل تک یہ پیغام آ چکا ہے کہ آپ مختلف حصوں میں دیکھتے ہیں کہ نوجوان اب مرثیہ کہہ بھی رہے ہیں اور نوجوان سماعت آ بھی رہی ہے۔ تو میں نے بھی ایک راہ نکالی کہ کچھ لفظیات جوش سے لی ہیں، اور یقیناً انیس تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، انیس دوبارہ تو پیدا ہو نہیں سکتا، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ لفظیات جوش سے، کچھ انیس سے، اور کچھ نسیم امروی سے، اور اس طریقے سے سب سے تبرک لے کے دوسرے میں نے عرض کیے، اور مرثیہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور مرثیے کا عنوان کل آپ کی خدمت میں پیش کر چکا کہ فضائل ام الفضائل، تو اس عنوان سے یہ مرثیہ آپ کے حوالے ہے، اور مشکل سے 30 سے 35 منٹ کی زحمت ہے، اور اس میں آپ میرا ساتھ دیں گے، اور بہت مختصر سا چہرہ ہے، اور اس کے بعد فضائل شروع ہو جائیں گے۔ اور اس میں نے شہزادی کے ناموں کو بھی منظوم کیا ہے، جتنا میری
قوت تھی اور جتنا میرا علم تھا اور جتنی میری جو طاقت رقم ہے اس حوالے سے میں جو کر سکا وہ میں نے کیا ہے. تو شروع کرتا ہوں مرسی آپ کی اجازت سے. علم کے شہر کا جادہ ہے ثنائے زہرا. شکر گزار ہوں میں کہ آپ نے مصرع اٹھایا کہ علم کے شہر کا جادہ ہے ثنائے زہرا. کن کی آواز بھی گویا ہے صدائے زہرا. کن کی آواز بھی گویا ہے صدائے زہرا. بھائی ضامن مجلس شبیر دعائے زہرا. ضامن مجلس شبیر دعائے زہرا. یہ ہے اللہ کا فرمان برائے زہرا. کیا یہ ہے اللہ کا فرمان برائے زہرا کہ شرف و فضل کے اس عرش معلا سے ملو. یہ ہے اللہ کا فرمان برائے زہرا کیا کہ شرف و فضل کے اس عرش معلا سے ملو. مجھ سے ملنا ہو تو پہلے در زہرا سے ملو. شرف و فضل کے اس عرش معلا سے ملو. مجھ سے ملنا ہو تو پہلے در زہرا سے ملو. اب یہ 2-3 بات سماعت فرمائیے گا جو حالات حاضرہ پر ہے کہ یہ وہ در ہے کہ سلامی ہے نبوت اس کی. یہ وہ در ہے کہ سلامی ہے نبوت اس کی. یہ وہ در ہے کہ فرشتوں میں ہے حرمت اس کی. جتنی قرآن کی ہے عزت وہ ہے عزت اس کی. جتنی قرآن کی ہے عزت وہ ہے عزت اس کی. دین رک جائے ملے کر نہ قیادت اس کی. در زہرا دین رک جائے ملے کر نہ قیادت اس کی. کہ ایسا در جس سے کہ امت کو دعا دی جائے. کیا قیامت سے وہاں آگ لگا دی جائے؟ ایسا در جس سے کہ امت کو دعا دی جائے. کیا قیامت سے وہاں آگ لگا دی جائے؟ ہے اسی آگ کی زد پر در زہرا اب ہے اسی. دیکھیں نا کہ جو بھی آج حق اہل بیت کا انکار ہو رہا ہے گویا آج بھی در جلانے والوں کے ساتھ کچھ لوگ شامل ہیں چاہے فکری طور پر ہی کیوں نہ ہو. ہے اسی آگ کی زد پر در زہرا اب بھی چھن رہا ہے حرم پاک کا پردہ اب بھی. دل میں دشمن کے حسد کا ہے وہ شعلہ اب بھی. کھل رہا ہے اسے سادات کا شجرہ اب بھی. کھل رہا ہے اسے سادات کا شجرہ اب بھی. بھائی ہے جو خالق کی عطا اس پر جھگڑتے کیوں ہو؟ کھل رہا ہے اسے سادات کا شجرہ اب بھی. ہے جو خالق کی عطا اس پر جھگڑتے کیوں ہو؟ لڑو اللہ سے سادات سے لڑتے کیوں ہو؟ اس پر جھگڑتے کیوں ہو؟ لڑو اللہ سے سادات سے لڑتے کیوں ہو؟ تو لڑو اللہ سے سادات سے لڑتے کیوں ہو؟ تو مدد بنت نبی فاطمہ زہرا مدد. مدد بنت نبی فاطمہ زہرا مدد. پھر سقیفہ ہے سجا ام ابیہا مدد. پھر سقیفہ ہے سجا ام ابیہا مدد. مومنوں کا ہے بڑا آپ سہارا مدد. بڑھتا جاتا ہے بہت ظلم کا دریا مدد. بڑھتا جاتا ہے بہت ظلم کا دریا مدد. بیت آپ کے حوالے اور 4 مصرے پڑھ کے پھر بیت آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ مدد بنت نبی فاطمہ زہرا مدد. پھر سقیفہ ہے سجا ام ابیہا مدد. مومنوں کا ہے بڑا آپ سہارا مدد. بڑھتا جاتا ہے بہت ظلم کا دریا مدد. بھائی خواہش کذب یہ ہے ظلم سوا ہو جائے. آپ چاہیں تو یہ دریا بھی ہوا ہو جائے. خواہش کذب یہ ہے ظلم سوا ہو جائے. آپ چاہیں تو یہ دریا بھی ہوا ہو جائے. تو آپ کے نام سے نبیوں نے مدد مانگی ہے. ابھی تو بند آپ کے حوالے کرنا چہرے کے طور پر تمہید کے طور پر یہ 2-4 بند ملاحظہ فرما لیں کہ آپ کے نام سے نبیوں نے مدد مانگی ہے. دین اسلام نے خود اپنی سند مانگی ہے. رد باطل کے لیے حق نے رشد مانگی ہے. آپ کے گھر میں پیغمبر نے لحد مانگی ہے.
آپ کے گھر میں ساری تاریخوں کو الٹ کے رکھ دو، آپ کے گھر میں پیغمبر نے لحد مانگی ہے، بھائی لحد احمد مرسل نے یہ سمجھایا ہے کہ باپ نے بیٹی کے گھر میں ہی شکو پایا ہے۔ میرے نوجوان دوست سلامت رہیں، بزرگ سلامت رہیں، باپ نے بیٹی کے گھر میں ہی سکون پایا ہے۔ تو آپ کے در کی سلامی ہے رسالت فہم، آپ کے در کی سلامی ہے رسالت فہم، سر جھکا لیتے ہیں یہاں آتے ہی اقبال و حشم، آپ کے گھر میں ہی پروان چڑھے۔ دیکھیے جو میں لفظ پڑھنے جا رہا ہوں تو اس کو ذہنی طور پر لکھا ہوا دیکھیے گا، اور اب سنیے گا تیسرا مصرع کہ آپ کے در کی سلامی ہے رسالت پیغام، سر جھکا لیتے ہیں یا آتے ہی اقبال و حشم، آپ کے گھر میں ہی پروان چڑھے علم و علم، آپ کے گھر میں ہی پروان چڑھے علم و علم، بھائی معتبر ہونے کو سب کھاتے ہیں اس گھر کی قسم، سب کھاتے ہیں اس گھر کی قسم۔ قرآن تو آپ کے پیچھے لکھا ہے معتبر ہونے کو سب کھاتے ہیں اس گھر کی قسم، بھائی زور اپنا یہاں کوئی نہیں دکھلا سکتا، ملک الموت بھی بے اذن نہیں آ سکتا۔ ملک الموت بھی بے اذن نہیں آ سکتا۔ ملک الموت نے بتا دیا کہ یہ بے اذن میں اس گھر میں نہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ جب بھی مومنوں کے گھروں پہ جاؤ تو اے ایمان والو پہلے اجازت لے لیا کرو، تو جو اجازت نہ لے اور اجازت کے بغیر داخل ہو جائے وہ ایمان والا تو ہے ہی نہیں۔ سلامت رکھ، معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے نصر آپ کے حوالے کر دی کہ ملک الموت بھی بے اذن نہیں آ سکتا، تو ہو نہیں سکتا ہے زہرا کے فضائل کا شمار۔ اب سنیے گا یہاں سے، ہو نہیں سکتا ہے زہرا کے فضائل کا شمار، ام ستین ہے زہرا تو ہے ام الابرار، ام ستین ہے زہرا تو ہے ام الابرار، ام اسماء ہے بطول اور ہے ام الاطہار، ام الاخیار والازہار و ام الادوار۔ سلامت رہیں آپ، ام الاخیار والازہار و ام الادوار۔ یہ امامت نے کہا ام ائمہ ہے بطول، تو نبوت نے کہا ام ابیہا ہے بطول۔ یہ امامت نے کہا ام ائمہ ہے بطول، تو نبوت نے کہا ام ابیہا ہے بطول۔ تو واسطہ آپ سنیے گا، اور بہت سے لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ بچوں کے نام کیا رکھے جائیں، تو شہزادی کے نام یاد کرتے جائیں کہ فاطمہ، واسطہ و بدر و جلیلہ زہرا، واسطہ اور تقیہ و نقیہ زہرا، ہے حجازیہ و حنانہ حبیبہ زہرا، اور جمیلہ و کریمہ و حکیمہ زہرا، دختر نور نبوت کا بقیہ بھی ہے، زوجہ شیر خدا ہے تو ولیہ بھی ہے، زوجہ شیر خدا ہے تو ولیہ بھی ہے۔ تو دانیہ رائحہ و شافعہ بی بی زہرا، ثانیہ صاحبہ و صاحبہ بی بی زہرا، صالحہ صادقہ و طاہرہ بی بی زہرا، عالیہ عالمہ و عابدہ بی بی زہرا۔ قاضیوں کو یہ بتا دو کہ عدالت ہے بزرگ، نام سنے آپ، قاضیوں کو یہ بتا دو کہ عدالت ہے بزرگ، اپنے صدیقوں سے کہہ دو کہ صداقت ہے بزرگ۔ اپنے صدیقوں سے کہہ دو کہ صداقت ہے بطول، تو ظاہرہ عادلہ و سر ابیہا ہے بطول، روح کلمہ کا یہ نعرہ ہے کہ کلمہ ہے بطول، شاہدہ اور سمیہ و شفیہ ہے بطول، یہ ہے قدرت کی گواہی کہ شہیدہ ہے بطول، یہ ہے قدرت کی گواہی کہ شہیدہ ہے بطول۔ بھائی 11 معصوموں کے شجرے سے آیا ہے زہرا، 11 معصوموں کے شجرے سے آیا ہے زہرا، 5 ماؤں سے کہو بیٹوں کی ماں ہے زہرا۔
ہو بیٹوں کی ماں ہے زہرا. تو یہ علیلہ بھی عدیلہ بھی یہی منصورہ، طاہرہ قاریہ و نازحہ و محزونہ ہے، نصیبہ و نبیلہ تو یہی مبرورہ، مصلحہ مہلکہ و مشفعہ و مہدیہ. وہی سے پوچھ لو صدیقہ بالاقوال بھی ہیں، سب بیوی کے القاب ہیں. وہی سے پوچھ لو صدیقہ بالاقوال بھی ہیں. کعبہ کہتا ہے یہی کعبۃ الاعمال بھی ہے. کعبہ کہتا ہے یہی کعبۃ الاعمال بھی ہیں. تو مخبرہ مکیہ و منعمہ و مجتہدہ، مدنیہ قانعہ و قانتہ و مجتہدہ، وافیہ واضحہ و وابیہ و ممتحنہ، کلمہ باقیہ و حانیہ و معصومہ. پھر پڑھتا ہوں اور بیت آپ کے حوالے کرتا ہوں. مخبرہ مکیہ و منعمہ و مجتہدہ، مدنیہ قانعہ و قانتہ و مجتہدہ، وافیہ واضحہ و وابیہ و ممتحنہ، کلمہ باقیہ و حانیہ و معصومہ. پورا قرآن ہے، قرآن کا پارہ بھی ہے. پورا قرآن ہے، قرآن کا پارہ بھی ہے. لیلۃ القدر بھی ہے، قدر کا سورہ بھی ہے. لیلۃ القدر بھی ہے، قدر کا سورہ بھی ہے. تو قول احمد ہے، یہاں سے حدیثیں آپ کے حوالے کہ قول احمد ہے کہ ہیں روح تو منی زہرا. قول احمد ہے کہ ہے روح تو منی زہرا. قول احمد ہے کہ ہے حضیت و منی زہرا. قول احمد ہے کہ ہے شجنت و منی زہرا. قول احمد ہے کہ ہے بزت و منی زہرا. قول احمد ہے کہ ہے بزت و منی زہرا. بھائی بات ہے صاف، بات ہے صاف. سنے ساکن اطراف رسول، بات ہے صاف. سنے ساکن اطراف رسول، مان لو جزو رسالت میں ہے اوصاف رسول. مان لو جزو رسالت میں ہے اوصاف رسول. راضیہ مرضیہ ہو. اب یہ بھی ایک لقب ہے بی بی کا، اور یہ سارے القاب ہیں لیکن عجیب و غریب. راضیہ مرضیہ الطاہرۃ بالافعال، کسی بیوی کو یہ لقب نہیں ملا. الطاہرۃ بالافعال، اپنے ہر عمل میں طاہرہ. راضیہ مرضیہ الطاہرۃ بالافعال، زاکیہ ثانیہ زہرا و مبارک احوال، طاہرہ سیدہ محروسہ صداقت اقبال، جازیہ جازہ بطول عذرا پر اجلال. آیت اللہ بھی ادھر ہے آپ. آیت اللہ بھی انسیہ حورا بھی ہیں جمال ابوجہل اشرف ابنا بھی. اپنے بیٹوں کا شرف ہے جمال ابوجہل اشرف ابنا بھی ہیں. عالیہ عالمہ صدیقہ عقیلہ زہرا، شاہدہ ساجدہ و نفس شریفہ زہرا، سیدہ سالمہ محروسہ سلیمہ زہرا، منجیہ محترمہ شجرہ طوبہ زہرا. امت اللہ کہیں، نور سماوی کہیے، مثل قرآن کوکب درری کہیے. مثل قرآن انہیں کوکب درری کہیے. تو راکعیہ ہو، رکیعہ ہو، رشیدہ زہرا. راکعیہ ہو، رکیعہ ہو، رشیدہ زہرا. راہجہ رادبہ ہو، روح ابیہ زہرا. رسلیہ ہو، رعیہ ہو، رعوفہ زہرا. عرش اعظم سے صدا آتی ہے زہرا زہرا. عرش اعظم سے صدا آتی ہے زہرا زہرا. بھائی ساری مخلوق با خالق کا صحیفہ بھی ہے. کاش یہ چھٹا مصرع پہنچ جائے. ساری مخلوق با خالق کا صحیفہ بھی ہے. یہ صدا ان کی صداؤں کا وسیلہ بھی ہے. فضائل امت فضائل، یہ صدا ان کی صداؤں کا وسیلہ بھی ہے. تو روح قرآن کی تفسیر حیات زہرا. روح قرآن کی تفسیر حیات زہرا. نور توحید سے مشتق ہے صفات زہرا. نور توحید سے مشتق ہے صفات زہرا. کہکشاؤں کی ہے تنویر زکات زہرا. کہکشاؤں کی ہے تنویر زکات زہرا. کل جہاں ایک طرف ایک سمت ہے ذات زہرا. ایک طرف ایک سمت ہے ذات زہرا. بھائی بزم تطہیر میں بھی مرکز و محور ہے بطول.
چھٹا مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں. بہت سے مصرے آپ نے چادر تطہیر والے حوالے سے سنے ہوں گے. ایک مصرع مجھے بھی آپ کے حوالے کرنے کا حق ہے کہ بزم تطہیر میں بھی مرکز و محور ہے بطول، مصطفیٰ ہے پس منظر، سر منظر ہے بطول. مصطفیٰ ہے پس منظر، سر منظر ہے بطول. تو ایک منظر ہے روایت بزبان حیدر. یہ آسان زبان میں نے مرثیہ کہا ہے، اور کچھ مرثیے میں نے ایسے بھی کہے ہیں کہ جو جوش اور غالب کے ڈکشن ہے، لیکن وہ یقیناً سہل ممتنع میں نہیں ہے. اب یہاں سے آپ سنیے گا، بڑی آسان. ایک منظر ہے روایت بزبان حیدر، جلوہ فرما تھے میرے گھر میں رسول دعوت. اب مصرے میں بولنا زیادہ مناسب نہیں لگتا، لیکن میں ایک منظر حوالے کر رہا ہوں، اور 6 مصروں میں پورا منظر، بلکہ 4 مصروں میں. اور بیت میں نے نتیجے میں عرض کی ہے کہ ایک منظر ہے روایت بزبان حیدر، جلوہ فرما تھے میرے گھر میں رسول دعوت. ماں کے ایک زانو پہ شبیر تھے، ایک پر شبر. اب منظر ذہن میں آ رہا. اب علی روایت کر رہے ہیں کہ جلوہ فرما تھے میرے گھر میں رسول دعوت، ماں کے ایک زانو پہ شبیر تھے، ایک پر شبر. منظر ذہن میں آ گیا. بولے احمد کہ ترازو کا بنا ہے منظر. یہ حدیث ہے، پیغمبر کے جملے میں نے نظر کی ہے کہ بولے احمد کہ ترازو کا بنا ہے منظر. حشر تک دین کے ترازو کی ہے پہچان بطول. اس کے 2 پلے ہیں حسنین تو میزان بطول. اس کے 2 پلے ہیں حسنین تو میزان بطول. تو طاہرہ ایسی کہ تقدیس کو رشک آتا ہے، طاہرہ ایسی کہ تقدیس کو رشک آتا ہے. نور چادر کا وہ ہے، عرش ضیا پاتا ہے. کل میں نے حدیث پڑھ دی. نور چادر کا وہ ہے، عرش ضیا پاتا ہے. یہ جو خورشید فلک روشنی دکھلاتا ہے، یہ جو خورشید فلک روشنی دکھلاتا ہے، بیت زہرا کی ضیا دیکھ کے شرماتا ہے. بیت زہرا کی ضیا دیکھ کے شرماتا ہے. آسمانوں کی ضیا میں جو کمی پاتے ہیں، آسمانوں کی ضیا میں جو کمی پاتے ہیں، روشنی لینے کو تارے بھی اتر آتے ہیں. آسمانوں کی ضیا میں جو کمی پاتے ہیں، روشنی لینے کو تارے بھی اتر آتے ہیں. تو جو شرف فاطمہ زہرا نے جہاں میں پایا ہے، انبیاء کو بھی یہ اعزاز کبھی مل نہ سکا. آج کنبہ نہیں ملتا کسی پیغمبر کا، آج کنبہ نہیں ملتا کسی پیغمبر کا، لیکن اولاد بطول آج ملے گی ہر جا. لیکن اولاد بطول آج ملے گی ہر جا. بھائی فصل سادات کی ہر سمت جو رانائی ہے، فصل سادات کی ہر سمت جو رانائی ہے، کیا وجہ سورہ کوثر پہ بہار آئی ہے. شکر گزار ہوں آپ کا. کیا وجہ سورہ کوثر پہ بہار آئی ہے. تو ہیں سر لو جو زہرا کے فضائل تحریر، ہیں سر لو جو زہرا کے فضائل تحریر. ہر فضیلت میں ہے افکار احد کی تنویر. ایک یہ بھی تو ہے لولاک لمحہ کی تفسیر. ایک یہ بھی تو ہے لولاک لمحہ کی تفسیر کی فرشتوں کو بلا کر یہ خدا نے تقریر. ایک یہ بھی تو ہے لولاک لمحہ کی تفسیر کی فرشتوں کو بلا کر یہ خدا نے تقریر. بھائی یہ زمین ملک علی میں جو نہ شامل ہوتی، ملک یعنی ملکیت، یہ زمین ملک علی میں جو نہ شامل ہوتی، آسمانوں سے نہ زہرا کبھی نازل ہوتی. آسمانوں سے نہ زہرا کبھی نازل ہوتی. تو نور خالق کی ضیا، روح طہارت زہرا. بیت آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. روح خالق کی ضیا، روح طہارت زہرا. آدمیت کا شرف، فخر سیادت زہرا. انبیاء ناز کرے جس پا وہ عصمت زہرا. وجہ توقیر پدر کنبے کی عزت زہرا. وجہ توقیر پدر کنبے کی عزت زہرا.
بھائی جو حسب آپ سے مل جائے شرف ہو جائے، جو حسب نسب کہتے ہیں نا، جو حسب آپ سے مل جائے شرف ہو جائے، جو نسب آپ سے مل جائے نجف ہو جائے۔ حسب اور نسب کسی کا ایسا نہیں ہے، جو حسب آپ سے مل جائے شرف ہو جائے، جو نسب آپ سے مل جائے، بولیے نا مل کے، جو نسب آپ سے مل جائے نجف ہو جائے۔ تو نور سے جس کے زمین اور سما روشن ہے، نور سے جس کے زمین اور سما روشن ہے، کیا زمین اور سما سارا جہاں روشن ہے؟ عکس سے اس کے رخ کہکشاں روشن ہے، کہکشاں چیز ہے کیا صحن جنا روشن ہے۔ بھائی بند کر لے جو یہ تنویر نگاہیں یکسر، یہ میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، یہ حدیث معصوم ہے جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ بند کر لے جو یہ تنویر نگاہیں یکسر، بھول جائیں یہ ملک عرش کی راہیں یکسر۔ یہ حدیث معصوم کہ اگر زہرا کا نور عرش پہ نہ پہنچے تو فرشتے راہ بھٹک جائیں، عرش والے فرشتے عرش پر پہنچ ہی نہ پائیں۔ تو بند کر لے جو یہ تنویر نگاہیں یکسر، بھول جائیں یہ ملک عرش کی راہیں یکسر۔ تو جب بھی آتی سر محراب عبادت زہرا، جب بھی آتی سر، یہ بھی ایک روایت ہے، جب بھی آتی سر محراب عبادت زہرا، افق شہر نبی رنگ نئے دکھلاتا، افق شہر نبی رنگ نئے دکھلاتا، کبھی زرد اور کبھی سرخ کبھی چمکیلا۔ فاطمہ کہتی تھی تکبیر ملک صلی علیہ، فاطمہ کہتی تھی تکبیر ملک صلی علیہ۔ بھائی آئے اس در پر جو وحشی بھی تو انسان بنے، آئے اس در پر جو وحشی بھی تو انسان بنے، ایسے ہی بندے تو معبود کی پہچان بنے، ایسے ہی بندے تو معبود کی پہچان بنے۔ تو تذکرہ بی بی کا ہے ذکر الہی کا وضو، تذکرہ بی بی کا ہے ذکر الہی کا وضو، نبض اسلام میں اس ذکر سے جولاں ہے لہو، مدحت آل میں ہو ہی نہیں سکتا ہے غلو، مدحت آل میں ہو ہی نہیں سکتا ہے غلو، جس نے ڈالی ہے فضائل پہ یہ تنقید کی خوب، مدحت آل میں ہو ہی نہیں سکتا ہے غلو، جس نے ڈالی ہے فضائل پہ یہ تنقید کی خوب، فکر گمراہ ہوئی جہل سے موسوم ہوئی، گویا اللہ کی حد بھی اسے معلوم ہوئی، فکر گمراہ ہوئی جہل سے موسوم ہوئی، گویا اللہ کی حد بھی اسے معلوم ہوئی۔ فاطمہ جس سے طہارت میں سند پائی ہے، فاطمہ جس کے فضائل میں بھی یکتائی ہے، فاطمہ جس کے عدو کے لیے رسوائی ہے، فاطمہ جس کے محبوں نے جنا پائی ہے، فاطمہ جس کے محبوں نے جنا پائی ہے۔ در زہرا پر جو ارباب نظر جھک جائیں، ان کو دیکھیں تو فرشتوں کے بھی سر جھک جائیں۔ تو پردہ ایسی کہ افلاک جھکاتے ہیں نظر، مقنع و شرم و حیا آپ کے نوری زیور، ماں سوا احمد و حسنین و جناب حیدر، دیکھ پایا نہ کوئی سوئے رخ پر انور، ماں سوا احمد و حسنین و جناب حیدر، دیکھ پایا نہ کوئی سوئے رخ پر انور، عرش پر بھی ہے نہاں نور جناب زہرا، معرفت ہے عرش پر بھی ہے نہاں نور جناب زہرا، پردہ قدس بھی گویا ہے حجاب زہرا، پردہ قدس بھی گویا ہے حجاب زہرا۔ تو ان کی تطہیر سے تطہیر نے پایا ہے شرف، ہر طہارت کا در فاطمہ زہرا ہے صدف، ایسی تطہیر شرف میں جو ہے توقیر بکف، آج تک ان کی طہارت پر گواہی ہے نجف، آج تک ان کی طہارت پر گواہی ہے نجف۔ بھائی لب تطہیر پر کیوں اس کا افسانہ ہو، لب تطہیر پر کیوں اس کا افسانہ ہو، جس کے شوہر کے لیے کعبہ زچا خانہ ہو، جس کے شوہر کے لیے کعبہ زچا خانہ ہو۔ تو دیکھئے گا بند اور بیت آپ کے حوالے کہ کس کے خوشنودی معبود تھا زہرا کا ہدف،
قصد خوشنودی معبود تھا زہرا کا ادب، رب سے بیوی کو ملا خاص کنیزی کا شرف، منصب رہبر نسواں میں ہے توقیر بکف، وہ امیری ہے، وہ امیری ہے، وہ امیری ہے کہ شوہر ہے شہنشاہ نجف، وہ امیری ہے کہ شوہر ہے شہنشاہ نجف۔ اس مہر میں رب نے انہیں دہر پناہی دے دی، مہر میں رب نے انہیں دہر پناہی دے دی، کاش کے چھٹا مصرع پہنچ جائے، مہر میں رب نے انہیں دہر پناہی دے دی، خود نصیری کے خدا نے تو خدا ہی دے دی۔ خود نصیری کے خدا نے تو خدا ہی دے دی۔ تو مخزن و منبع توقیر ردائے زہرا، اسے سنیے گا قافیہ اور ردیف دیکھیے گا کہ مخزن و منبع توقیر ردائے زہرا، جس کے ہر تار میں تنویر ردائے زہرا، جس کے قبضے میں ہے تقدیر۔ اب ثابت کروں گا کہ ردائے زہرا کے قبضے میں تقدیر کیسے ہے، دیکھیے گا بیت میں کہ مخزن و منبع توقیر ردائے زہرا، جس کے ہر تار میں تنویر ردائے زہرا، جس کے قبضے میں ہے تقدیر ردائے زہرا، جس کے سائے میں ہے تطہیر ردائے زہرا۔ بھائی دل میں چھائے ہوں اندھیرے تو ضیاء دیتی ہے، یہ ردا وہ ہے جو کلمہ بھی پڑھا دیتی ہے۔ یہ ردا وہ ہے جو کلمہ بھی پڑھا دیتی ہے۔ تو سوچئے جو کہ ردا جس کی پڑھا دے کلمہ، سوچئے جو کہ ردا جس کی پڑھا دے کلمہ، خود وہ تبلیغ کو اٹھے گی تو پھر کیا ہوگا؟ سوچئے تو کہ ردا جس کی پڑھا دے کلمہ، خود وہ تبلیغ کو اٹھے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر خالق اکبر کی کنیز یکتا، اور پھر خالق اکبر کی کنیز یکتا، منتظم اس کی سواری کا تو خود ہوگا خدا، منتظم اس کی سواری کا تو خود ہوگا خدا۔ یاد آ گئی جناب شہیدہ کی کہانی، منتظم اس کی سواری کا تو خود ہوگا خدا۔ بھائی حور و غلمان تو پردے پر مقرر ہوں گے اور جبریل بچھائے ہوئے شہپر ہوں گے، اور جبریل بچھائے ہوئے شہپر ہوں گے۔ تو قلزم نور ہیں، مشکات نبوت ہے بطول، ہیں سیادت کا شجر، فخر نجابت ہے بطول، عظمتیں جس سے معظم ہیں وہ عظمت ہے بطول، نام اسلام ہے جس کا وہ شریعت ہے بطول، نام اسلام ہے جس کا وہ شریعت ہے بطول۔ ان کا اسوہ ہے جو قرآن کہا جاتا ہے، یہ اسوہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کی سیرت ہے، ان کا اسوہ ہے جو قرآن کہا جاتا ہے، ان کی الفت ہی کو تو ایمان کہا جاتا ہے، ان کی الفت ہی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ان کے حسنین کا گہوارہ جھلاتے ہیں ملک، اور خود چرخہ چلانے کو ہے گردش میں فلک، اور خود چرخہ چلانے کو ہے گردش میں فلک۔ ایسی چوکھٹ ہے کہ سر رکھتے ہیں جبریل تلک، خود کیا چیز ہے پھر، خود کیا چیز ہے پھر، دیکھوں جو اس در کی جھلک، خود کیا چیز ہے پھر، دیکھوں جو اس در کی جھلک۔ بیت زہرا کی بلندی سے فلک نیچا ہے، دیکھئے قافیہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، داد دینا چاہوں گا قافیہ پڑھا، بیت زہرا کی بلندی سے فلک نیچا ہے، باغ فردوس تو چھوٹا سا باغیچہ ہے، باغ فردوس تو ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے، بیت زہرا کی بلندی سے فلک نیچا ہے، باغ فردوس تو ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے۔ ایک حدیث ایسی ہے جس کا متکلم ہے خدا، ایک حدیث ایسی ہے جس کا متکلم ہے خدا، اپنی عظمت کی قسم کھا کے وہ خود ہے گویا سبب خلق۔ حدیث تو ہے اور حدیث آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ ایک حدیث ایسی ہے جس کا متکلم ہے خدا، اپنی عظمت کی قسم کھا کے وہ خود ہے گویا سبب خلقت عالم ہے محمد میرا، لولاک وما خلقت الافلاک، سبب خلقت عالم ہے محمد میرا، اور تخلیق محمد کا سبب ہے زہرا، اور تخلیق محمد کا سبب ہے زہرا۔ وصف یہ بھی ہے، پائے وصف و ثنائے زہرا،
نور حیدر ہوا تخلیق برائے زہرا. جس نے مصرع محفوظ کیا اس کو میرا سلام. نور حیدر ہوا تخلیق برائے زہرا. لون علی لمان فاطمہ کفوا علی وجہ الارض. نور حیدر ہوا تخلیق برائے زہرا. تو ذات زہرا سے بھی، ذات زہرا سے شرف نے بھی شرف پایا ہے. ہر فضیلت نے فضیلت کا صدف پایا ہے. ہر بزرگی نے بزرگی کا ہدف پایا ہے. ان سے حیدر نے ہر ایک در نجف پایا ہے. ان سے حیدر نے ہر ایک در نجف پایا ہے. بھائی کون ہے در نجف؟ یعنی ذوات حسنین. کون ہے در نجف؟ یعنی ذوات حسنین، موجب لولو و مرجان صفات حسنین. موجب لولو و مرجان صفات حسنین. علم ہے سب کو سنارن کی کہانی کیا ہے. علم ہے سب کو سنارن کی کہانی کیا ہے. وہ کہانی جو ہے زہرا کی زبانی کیا ہے. اور یہ جو لوگ اکثر خلاف بولتے ہیں کہانی کہانی کہانی، کہانی کو عربی میں کہتے ہیں قصہ، اور قصے کی جمع ہے قصص. اور قرآن میں پورا ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ قصص. تو اگر اس سورہ کا ترجمہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ کہانیوں والا سورہ. اللہ نے کہانیاں بیان کی. یہ کہانی کا مطلب ہوتا ہے کوئی دیو مالائی کوئی گڑی دی کہانی نہیں ہے. قصہ، جناب سیدہ کا قصہ، جناب سیدہ کا معجزہ. اور میں نے بھی بڑھتا ہوا ہے، آپ نے بھی بڑھتا. جیسی مدد مانتے ہیں کہ جناب سیدہ کی کہانی سنیں گے فوراً پوری ہوگی. یقین شرط ہے. بے یقینوں سے آل محمد کلام نہیں کرتے. علم ہے سب کو سنارن کی کہانی کیا ہے. وہ کہانی جو ہے زہرا کی زبانی کیا ہے. یہ بتاتی ہے کہ اعجاز بیانی کیا ہے. گر یقین ہو اب بلاؤں کی روانی کیا ہے. یہ بتاتی ہے کہ اعجاز بیانی کیا ہے. گر یقین ہو تو بلاؤں کی روانی کیا ہے. بھائی بھول جائے جو اسے آج صدا ملتا ہے. یاد زہرا سے جو غافل ہو تو گھر جلتا ہے. بھول جائے جو اسے آج صدا ملتا ہے. یاد زہرا سے جو غافل ہو تو گھر جلتا ہے. تو سورہ نجم بھی قرآن میں ذوق گر ہے. عقد زہرا کا جہاں تذکرہ احسن ہے. سورہ نجم بھی قرآن میں ذوق گر ہے. عقد زہرا کا جہاں تذکرہ احسن ہے. نجم زہرا کہ فلک جس کا حسین مسکن ہے. نجم زہرا یعنی زہرا ستارہ. نجم زہرا کہ فلک جس کا حسین مسکن ہے. اس کا اب مسکن نو مرتضبی آنگن ہے. اس کا اب مسکن نو مرتضبی آنگن ہے. بھائی پے زہرا چلا زہرا کے حسین پیکر میں. پے زہرا چلا زہرا کے حسین پیکر میں. بھیجا اللہ نے پیغام علی کے گھر میں. بھیجا اللہ نے پیغام علی کے گھر میں. فاطمہ عرش الہی کا حسین زیور ہے جس میں تطہیر سمائی ہے. یہ وہ پیکر ہے جیسے مولود حرم ایک فقط حیدر ہے. اور بیت آپ کے حوالے کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ دعا دیں گے کہ فاطمہ عرش الہی کا حسین زیور ہے جس میں تطہیر سمائی ہے. یہ وہ پیکر ہے جیسے مولود حرم ایک فقط حیدر ہے. جیسے مولود حرم ایک فقط حیدر ہے. بیت احمد میں اسی طرح بس ایک دختر ہے. وجیدر نے سلامت ہے جیسے آپ نے سمجھا ہے. جیسے مولود حرم ایک فقط حیدر ہے. بیت احمد میں اسی طرح بس ایک دختر ہے. جھوٹ ہیں بیٹیوں کے آج یہ دعوے جو ہیں. جھوٹ ہیں بیٹیوں کے آج یہ دعوے جو ہیں. بیٹیاں لاکھ بنا لو پر نوازے دو ہیں. بیٹیوں کے آج یہ دعوے جو ہیں. بیٹیاں لاکھ بنا لو نوازے دو ہیں. تو 5 چیزیں
5 چیزیں در فاطمہ زہرا کی عطا. اب سنیے 5 چیزیں ہیں در فاطمہ زہرا کی عطا. یہ 5 چیزیں بڑی مستجاب الدعوات ہیں. یہ 5 چیزیں جو ان کو اختیار کرتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے. 5 چیزیں ہیں در فاطمہ زہرا کی عطا. اب کون کون سی چیزیں 5 ہیں میں بیان کر رہا ہوں. ہے دعا نور کی جن میں سبب رد بلا. دعائے نور یہ شہزادی نے سلمان فارسی کو املا کروائی. جناب سلمان فارسی جب بیمار تھے تو شہزادی نے دعائے نور انہیں پڑھا اور کہا کہ بیماری میں یہ دعا پڑھا کرو تو تمہاری بیماری رد ہو جائے گی. 5 چیزیں ہیں در فاطمہ زہرا کی عطا. ہے دعا نور کی جن میں سبب رد بلا. ایک حدیث ایسی ہے منسوب کسائے زہرا. وہ چیزیں ہو گئی 5 چیزیں ہیں در فاطمہ. اب جائیے گا 5 چیزیں ہیں در فاطمہ زہرا کی عطا. ہے دعا نور کی جن میں سبب رد بلا. ایک حدیث ایسی ہے منسوب کسائے زہرا جس کے پڑھنے سے ہوتا تھیر دل و جاں بخدا. ایک کہانی بھی ہے آثار تراز زہرا. ایک تسبیح ہے اور ایک نماز زہرا. ایک تسبیح ہے اور ایک نماز زہرا. تو سورہ دہر کی تنزیل ہے سب کو معلوم جس میں ہے حال عطائے در زہرا مرحوم. بن کے سائل ملک آنے لگے پیشے معصوم. روٹیاں لے کے جو پہنچے تو ہوئی عرش پہ دھوم. روٹیاں لے کے جو پہنچے تو ہوئی عرش پہ دھوم. شاید کہ بیٹھ آپ تک پہنچ جائے کہ روٹیاں لے کے جو پہنچے ملک روٹیاں لے کے جو پہنچے تو ہوئی عرش پہ دھوم. بھائی جس میں شامل عرق اہل کسا ہوتا ہے. جس میں شامل عرق اہل کسا ہوتا ہے ایسی روٹی کا خریدار خدا. جس میں شامل عرق اہل کسا ہوتا ہے ایسی روٹی کا خریدار خدا ہوتا ہے. تو حال ایک اور بھی سورے کا آیا ہے سب پر. حال ایک اور بھی سورے کا آیا ہے سب پر. جو بھی کافر تھا وہ کہتا تھا نبی کو ابتر. اس کا کفار نے یوں پایا جواب بابر. بھر گیا برکت کوثر سے پیمبر کا گھر. بھر گیا برکت کوثر سے پیمبر کا گھر. آج بھی تانائے اغیار کی رد ہے زہرا. دعوت مانی کوثر کی سند ہے زہرا. آج بھی تانائے اغیار کی رد ہے زہرا. دعوت مانی کوثر کی سند ہے زہرا. اب یہ جو چھٹا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں یہ آپ کی معرفت پر منحصر ہے. اس کی تشریح نہیں کروں گا. جہاں تک آپ کی معرفت جاری ہے وہاں تک سنیے گا. اس کو چھٹا مصرع جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ انبیاء کی ہے مددگار جناب زہرا. خلق کی مونس و غمخوار جناب زہرا. اہل عفت کی ہے سردار جناب زہرا. ہے ہدایت کی علمدار. ہے ہدایت کی علمدار جناب زہرا. ان کو جوہر کہوں توحید کا انسب یہ ہے. انسب یعنی مناسب. ان کو جوہر کہوں توحید کا انسب یہ ہے. دور احمد میں اولی الامر ہیں منصب یہ ہے. دور احمد میں اولی الامر ہیں منصب یہ ہے. دور احمد میں اولی الامر ہیں. ان کو جوہر کہوں توحید کا انسب یہ ہے. دور احمد میں اولی الامر ہیں منصب یہ ہے. تو ہے ایک لقب فاطمہ زہرا کا ہے ام النورین. نورین سے کوئی بات یاد آ گئی کیا؟ ذوالنورین. ایک لقب فاطمہ زہرا کا ہے ام النورین. ام النورین یعنی زہرا کے ہیں 2 نور حسن اور حسین. یعنی زہرا کے ہیں 2 نور حسن اور حسین. ایک ہے آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہے ایک قلب کا چین. ایک ہے آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہے ایک قلب کا چین. نور حسنین سے روشن ہے چراغ حرمین. نور حسنین سے روشن
روشن ہے چراغ حرمین، ایک کے دم سے ہے سرسبز یہ عالم جاری، ایک کی یاد سے عالم میں ہے ماتم جاری، ایک کی یاد سے عالم میں ہے ماتم جاری، خواہش فاطمہ زہرا ہے یہ ماتم داری، ساتھ تو دے میرا، خواہش فاطمہ زہرا ہے یہ ماتم داری، دہر میں امن کا نعرہ ہے یہ ماتم داری، دہشت گردی نہیں ہے، اب ثابت کروں گا کہ امن کا نعرہ ہے، امن، ماتم امن ہے، اب ثابت کروں گا بیٹھ میں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیسے ہے امن؟ خواہش فاطمہ زہرا ہے یہ ماتم داری، دہر میں امن کا نعرہ ہے یہ ماتم داری، نیک اعمال کا دریا ہے یہ ماتم داری، ایک ہتھیار ہمارا ہے یہ ماتم داری، ایک ہتھیار ہمارا ہے یہ ماتم داری، ہاتھ سینوں ہی پہ پڑنے دو تو رحمت ہوگی، ہاتھ سینوں ہی پہ پڑنے دو تو رحمت ہوگی، یہ جو سینے سے ہٹے تم کو شکایت ہو، یہ جو سینوں سے ہٹے تم کو شکایت ہوگی، یہ جو سینوں سے ہٹے تم کو شکایت ہوگی، ہم سے ماتم نہ چھوٹے گا، نہ ہو دنیا کو پسند، ہم سے ماتم نہ چھوٹے گا، نہ ہو دنیا کو پسند، سینہ کوبی کی صدائیں ہیں ائمہ کو پسند، حدیثیں ہیں یہ، سینہ کوبی کی صدائیں ہیں ائمہ کو پسند، فرش مجلس ہے بہت زینب کبریٰ کو پسند، فرش مجلس ہے بہت زینب کبریٰ کو پسند، ہیں بہت اشک عزا فاطمہ زہرا کو پسند، ہیں بہت اشک عزا فاطمہ زہرا کو پسند، اپنا رومال پے اشک عزا دیتی ہے، فاطمہ تم کو عزادارو دعا دیتی ہے، فاطمہ تم کو عزادارو دعا دیتی ہے، کتنی صدیاں ہوئی منہ اشکوں سے دھوتی ہے بطول، کتنی صدیاں ہوئی منہ اشکوں سے دھوتی ہیں بطول، قطرہ اشک کی تسبیح کو روتی ہیں بطول، مہد گریہ کبھی فردوس میں ہوتی ہیں بطول، آئے ضرور کہہ دیجیے گا اس چوتھے مصرعے پر، مہد گریہ کبھی فردوس میں ہوتی ہیں بطول، کبھی ان مجلسوں میں بیٹھ کے روتی ہیں بطول، کبھی ان مجلسوں میں بیٹھ کے روتی ہیں بطول، شہ سے جب قبر محمد کا سفینہ چھوٹا، فاطمہ سے اسی روز مدینہ چھوٹا، شہ سے جب قبر محمد کا سفینہ چھوٹا، فاطمہ سے بھی اسی روز مدینہ چھوٹا، ساتھ تھی فاطمہ شبیر گئے جب مکہ، حج کو وہاں آپ نے عمرے سے بدلتے دیکھا، ہر جگہ ساتھ ساتھ ہے زہرا، ساتھی فاطمہ شبیر گئے جب مکہ، حج کو وہاں آپ نے عمرے سے بدلتے دیکھا، ایک ایک کام پر زہرا رہی محو گریہ، کیا قیامت تھی کہ جب پہنچے شہ کرب و بلا، کیا قیامت تھی کہ جب پہنچے شہ کرب و بلا، بھائی پرچم رنج و علم گار رہی تھی زہرا، اپنے بالوں سے زمین جھاڑ رہی تھی زہرا، اپنے بالوں سے زمین جھاڑ رہی تھی زہرا، روز عاشور ستم اور بھی بڑھتا دیکھا، خون ہوتے ہوئے اکبر کا کلیجہ دیکھا، کبھی کٹتے ہوئے عباس کا شانہ دیکھا، کبھی پامالی قاسم کا بھی صدمہ دیکھا، بھائی کبھی شبیر کے سر کو سر نیزہ دیکھا، شام ہوتے سر زینب کو برہنہ دیکھا، اجرکم اللہ، شام ہوتے سر زینب کو برہنہ دیکھا، بھائی لٹ گئے اہل حرم کرب و بلا میں ہوئی شام، بھاگتے پھرتے تھے اطفال جو جلتے تھے قیام، فاطمہ زہرا کا گھر بن گیا بازار عام، ہو گئی صبح ہوئے اہل حرم جمع تمام، بھائی باندھ کر ہاتھ عدو اور ستم ڈھانے لگے، بے اماری کی سواری میں حرم، بے اماری کی سواری میں حرم جانے لگے، قافلہ ایک روایت بس دو چار بار آپ نے گریہ کیا مال مجلس ادا ہو گیا، قافلہ یہ ابھی کچھ دور نہیں پہنچا تھا،
راوی کہتا ہے عجب ایک یہ منظر دیکھا، سر شبیر تھا جس نیزہ خطی پتھرا، ناگہاں گڑ گیا از خود کو زمین میں نیزہ، دیکھ کر شاہ کا سر خاک لہو رونے لگی، پشت بیمار پر دروں کی جفا ہونے لگی۔ شیخ درہ لیے بیمار کے نزدیک آیا، درہ لہرا کے یہ عابد سے جھڑک کر پوچھا، رک گیا کس لیے، آگے نہیں بڑھتا نیزہ؟ توق و زنجیر سنبھالے ہوئے بیمار چلا، باپ کے سر سے کہا زخم ہے جلتے بابا، آپ کس وجہ سے آگے نہیں چلتے بابا؟ سر شبیر سے آواز یہ اس دم آئی، گر پڑی راستے میں ناطے سے بچی میری، میں یہی ٹھہروں گا جب تک نہ وہ یہاں آئے گی۔ سن کے یہ سید سجاد پکارے کہ پھوپھی وہ جو تھی شہ کی امانت وہ حزینہ ہے کہاں، دشت میں ڈھونڈیے چل کر کہ سکینہ ہے کہاں۔ سن کے یہ زینب دلگیر سوئے دشت چلی، دیتی جاتی تھی صدا، آؤ سکینہ بی بی، ڈھونڈنے جائے کہاں تم کو یہ دلگیر بھوبی، دیکھ کر سوئے فرات آپ نے آواز یہ دی، ہم کو یہ چرک نے آفت نہیں دکھلائی ہے، بھیا باس سکینہ تو نہیں آئی ہے۔ کہتے کہتے جو بڑی ایک نشیب آیا نظر، آخری دو بار کہتے کہتے جو بڑھی ایک نشیب آیا نظر، دیکھا زینب نے کہ ایک بی بی ہے اوڑھے چادر، ختم کر لیجئے آپ آخری جملے، کہ دیکھا زینب نے کہ ایک بی بی ہے اوڑھے چادر، اس کے زانوں پہ سر سوتی ہے شہ کی دختر، بھائی دیکھا زینب نے تو اس بی بی سے بولی رو کر، ہم پہ احسان کیا تم نے صلہ پاؤ گی، حشر میں نانا سے تم اس کی جزا پاؤ گی، حشر میں نانا سے تم اس کی جزا پاؤ گی۔ تو سن کے زینب کا بیان ضبط کر یارا نہ رہا، سن کے زینب کا بیان ضبط کا یارا نہ رہا، برقع چہرے سے جدا کر کے یہ بی بی نے کہا کیسا یہ وقت ہے اولاد نبی پر آیا، بیٹی پہچان مجھے، میں تیری ماں ہوں زہرا، بیٹی پہچان مجھے، میں تیری ماں ہوں زہرا، تو بھی دکھ سہتی ہے اور میں بھی تو دکھ پائی ہوں، میں تیرے ساتھ مدینے سے یہاں، میں تیرے ساتھ مدینے سے یہاں آئی ہوں۔ آپ نے یہ کہا ادا کیا، مال مجلس صدا ہو گیا، آخری بات سن لیجئے، میں تیرے ساتھ مدینے سے یہاں آئی ہوں۔ پھر تو بے ساختہ زینب یہ پکاری اماں، پھر تو بے ساختہ زینب یہ پکاری اماں، حال بیٹی کا تک دیکھو ذرا پیاری، اماں دیکھو آنکھوں سے میرے خون ہے جاری، اماں لٹ گئی دشت میں سرکار تمہاری، اماں بھائی نیل شانوں کے ذرا دیکھو میرے بازو پر، تازیانوں کے نشان بھی ہے میرے پہلو پر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین